الصبح بدا من اندھیری راتوں میں جہاں خاموشی کا ڈیرا ہوتا ہے، سارا جگ سوتا ہے اور میرا اللہ میرے روبرو ہوتا ہے۔ ساتویں آسمان سے آتا ہے پہلے آسمان پر، اس کے لیے جو نیند قربان کر کے اس کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ کچھ کو جگاتا ہے کہ اس سے باتیں کر لے، کچھ کی آنکھوں پر نیند کا زور کوسوں دور ہوتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے آدھی رات کو تمہارا کلام کرنا، اس لیے تو فقط تم بولتے ہو اور سارا جگ خاموش ہوتا ہے۔ منوا لو جو بھی منوانا ہے، وہ ہر بات مانے گا۔ اس وقت میں تو بس اللہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ مانگ لو جو بھی مانگنا ہے اللہ سے، اس گھڑی میں تم نے دعا میں مانگا ہر ایک لفظ قبولیت کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ یہ جو زخم ہے تمہارے دل پر تمہیں سونے نہیں دیتے، تمہارا اللہ کو پکارنا تمہارے زخموں پر مرہم ہوتا ہے۔ تمہاری فریاد پر جب وہ آگے بڑھ کر تمہیں تسلی دیتا ہے، ہر غم دور ہوتا ہے، یقین جانو بے حد سکون ہوتا ہے۔ کیا بتاؤں کتنا سکون ہے ان قیمتی لمحات میں، محبت عشق سے ملتی ہے اور ہر درد دور ہوتا ہے۔ لازمی ملے گا تہجد کے سجدوں میں تم کو وہ جس کی تم تلاش میں ہو۔ کائنات کی ہر ناممکن چیز کو ممکن کروا دیتی ہے تہجد۔ بس سمجھ لو بڑے خاص ہو تم جو نوازے گئے ہو سجدہ تہجد، ورنہ ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہو جایا کرتی نماز تہجد۔ بس جان لو کہ اگر دعا تہجد تک لے آئی ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرے گا، کیونکہ تہجد تک تم خود نہیں جاتے بلکہ اللہ تمہیں لاتا ہے، اور تہجد تک انہیں لایا جاتا ہے جن کے مقدر میں دعاؤں کی قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ تم دیکھو گے ان قریب اپنی تمام دعاؤں کو قبول ہوتا۔ ذرا تہجد میں دل لگا کر تو دیکھو، کبھی معجزے دیکھنے سے محروم نہیں رہو گے۔ تہجد کے اندھیروں میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ جب نیند آنکھوں سے اٹھ جاتی ہے تو وقت تہجد آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ جب تڑپ بڑھ جائے تو بات سجدوں سے بھی کہیں آگے پہنچ جاتی ہے۔ آدھی رات کو کیے گئے سجدے قبولیت کے امکانات بڑھا دیتے ہیں۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ اندھیری رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو اور پورے یقین سے مانگو۔ وقت تہجد پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ یہ جو تمہارا بغیر قضا تہجد میں اٹھنا ہے، یہ بے وجہ تو نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تم تہجد کے وقت آنسو بہاتے ہو اور اللہ کو سب سناتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تو تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈو تم۔ اللہ پر توکل کی سیڑھی پکڑ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑو تم۔ تمہاری کہانی ابھی مکمل ہوئی ہی کہاں؟ قبولیت کے امکان ختم کیسے ہو سکتے ہیں جب قبول کرنے والا لازوال ہو؟ کر دیا ہوگا تمہاری سسکیوں کو نظر انداز اللہ نے۔ ایسے نا امید نہ ہونا تم۔ نیندیں قربان کرو تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا تم۔ تکلیفوں سے یہ مت سمجھنا وہ پیار نہیں کرتا،
اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین ملاقات کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ تقدیر کا لکھا جو بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ آنسو کو جو صاف کر دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ کن کہلوائے رب سے وہ قیمتی ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے تہجد کی نماز۔ ناممکن کو جو ممکن میں بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ نواز دے گا اسی کو بہتر بنا کر جو تم سے لے لیا گیا تھا۔ اللہ خالی ہاتھ نہیں رہنے دے گا وہ ہتھیلی جسے تم نے دنیا کے انکار کے باوجود بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھایا تھا۔ یہ دیری اب جلد ہی قبولیت میں بدل جائے گی۔ اب صلہ آئے گا ان جاگتے ہوئے راتوں کا جب تم نے رو رو کر اللہ کو منایا تھا۔ اب معجزہ ہی اس صبر کا بدلہ ہوگا جو مانگنے کی ہر ناممکن حد سے بھی آگے گزر آیا تھا۔ اللہ نے تو تب ہی کن فرما دیا تھا جب تمہارے دل میں دعا کا خیال آیا تھا۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ قبولیت کا وقت وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں، اور معجزے تو پھر انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پر بدل جاتے ہیں۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا تہجد میں اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ جو فرض نمازوں سے بھی نہ مل سکا تہجد سے اس کا ملنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ توفیق تہجد ہی اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بند ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ تم تو لاڈلے ہو اس کے، اور لاڈلے کی فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا ہو۔ بات تہجد کی ہے، محبت سے سنیے گا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے
تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ و محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے بلکہ تم کو تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے۔ جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے، جو محبتوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے آپ کی محبت کو نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر دے گا، کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید یہ مان اس کا سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی دیکھا نہ جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس سے ناراض ہو کر سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تہجد کی نماز تک اگر پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جو طلب تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے آئی ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو زمین اور آسمانوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور زمین پر ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور اس رب العزت نے تمہارے دل میں ایسی چیز کی طلب رکھ دی جو تمہیں دنیا والے نہیں دے سکتے۔ اور اب تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ادب سے اس کی بارگاہ میں کھڑے رہو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ بے شک توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔
تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں بناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن سے لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، آج کل کہانی مکمل ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے، تو کبھی اسے آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑاؤ، ہر فیصلہ اس کے سپر کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا، اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا ہی لیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پہ دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا ہے۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما ہے۔ جس کے تم قابل بھی نہیں تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گماں یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں۔
تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تم سے تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمیٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ آگ گلزار کر دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو مدد کا کہا کہ وہ ان کو آگ سے بچا لے تو انہوں نے کہا، جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں، اسی میں راضی ہوں میں۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے مگر انہیں اللہ پر یقین تھا اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہے۔ ابراہیم کا خدا ہمارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے، بس اللہ پر چھوڑ دیا کریں سب، معجزہ خود بخود ہو جایا کرے گا۔ سب کہتے ہیں کہ ٹرسٹ دا پروسیس، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو خوشی تک پہنچنے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، صبر بھی وقت پر آتا ہے، خوشی بھی وقت پر ملتی ہے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے۔ وہ مقام جہاں نبیوں کی رسائی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ صبر سے۔ لوگ دکھ دیں تو یوسف کو یاد کر لینا جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا۔ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یونس کو یاد کر لینا، کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور وعدہ نبھائے گا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا صبر تھکنے لگے تو یہ آیت یاد کر لینا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ درد میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ یہی اللہ کی رضا ہے، جب تم یہ جان لیتے ہو کہ اگر صبر کریں گے تو اللہ میری طرف مسکرا کر دیکھے گا، تب وہ درد بھی سکون دینے لگتا ہے۔ اگر صبر کرنا مشکل ہوتا تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ صبر کرو۔ وہ جانتا ہے اپنے پیاروں کو، اور اس کے پیارے جہاں صبر مشکل ہو جائے وہیں پہ صبر کرتے ہیں۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو ہی آشنا کرتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔
تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے۔ اور اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ کچھ دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ ہمارا دل ان دعاؤں سے موڑ کر مطمئن کر دیتا ہے۔ پر کچھ دعائیں بڑی ضدی ہوتی ہیں، ہمارے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی قبولیت کا انتظار کرتی ہے، اور ناممکن نظر آنے پر بھی معجزوں کے دروازے پر دستک دیتی رہتی ہے، اور مسلسل دستک سے تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ پھر جو ہمیں نصیب سے نہ ملنا ہو وہ معجزوں سے مل جاتا ہے۔ بے شک جو انتظار اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کبھی بھی رائے گان نہیں جاتا۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے راضی ہو ہی جاتا ہے۔ تم بس اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھو، وہ کہانی کو اختتام سے نیا موڑ دینا بخوبی جانتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ بندی کے شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندوں کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر پہلی سطر میں کیا میں نے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی لوٹ کے نہیں آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے، کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں، جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ تم جو کہتے ہو آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سارا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میرا درد ختم نہیں ہوتا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے، سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے۔ صبر اور یقین، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔
اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنے آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ وقت آنے پر ہمارے دل اپنی رضا میں موڑ دیتا ہے۔ وہ ہمیں دکھ سے زیادہ بھی خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا۔ دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو۔ وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، اور تم غم کم کرنے کے لیے غیروں سے دل لگاتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہے، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بدل جایا کرتا ہے۔ ہمارے صبر کا صلہ بھی ہمیں مل کر رہتا ہے، بس وقت کو بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا تو ہم رو نہیں سکتے، بالکل رو سکتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے، اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکنات میں بدل دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے، دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں، اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ خوشیاں بہت کم اور مختصر ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے رہا ہے تو ہر قسم کی بے چینی، اضطراب اور کشمکش کو دل و دماغ سے جھٹک کر خوش رہنا چاہیے۔ اور شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ شکر کی سب سے بہترین عملی کیفیت یہ ہے کہ آپ خوش و مطمئن رہیں۔ اپنے کل کی ساری پریشانیاں اسی رب پر چھوڑ دیں جس نے آج تک آپ کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، جس نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ آپ کو آنے والے کل میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ احساس ہی بہت خوش کن ہے۔ الحمدللہ۔ ہمارے آدھے دکھوں اور ڈپریشن کی وجہ دوسروں کی طرف دیکھنا اور یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ تو خوش اور کامیاب اور پرسکون ہیں، لیکن ہم دکھی، ناکام اور بے سکون ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم گھروں میں جھانک سکتے ہیں، دلوں میں نہیں۔ ہم ان کی نعمتیں گن سکتے ہیں، لیکن صبر کے امتحان نہیں۔ ہم چہرے پڑھ سکتے ہیں، لیکن دل پر گرنے والے آنسو نہیں۔ اپنی زندگی کی طرف دیکھیں، یہ ٹھیک اس وقت بدلنا شروع ہو جائے گی جب سوچ، نیت اور ارادہ بدل جائے گا۔ جب تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خوف سے کھلتی ہے، کوئی تکلیف و خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے، مگر اتفاق، ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چن لیا گیا ہے۔ رات کے اس پہر جب اکثر و بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تب تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے، تمہیں چن کر تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ دیا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ وہ رب تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے، اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا ملے گا، کون سا قبول ہوگا۔ تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو، مگر اس سے نہیں بانٹ رہے جو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ تم دعا مانگو، وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں،
اور وہ عرش تک نہ پہنچے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ آخر اسے جھوٹ کی کیا ضرورت؟ وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز ہر گناہ دنیا پر افشاں کر دے، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل و دماغ، جسم و روح، مال دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ضرورت تو تمہیں اس ذات کی، پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے۔ وہ اس محبت میں ہی تو تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے زیادہ بھی مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ لے، میں ہوں نہ عطا کرنے والا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر کے آ جہاں تم جانا چاہتے تھے، تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ ہر جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش کو انہی کے لیے چنا جاتا ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ قبولیت کی گھڑی تہجد میں پوشیدہ ہے۔ یا اللہ تیرے کن کا انتظار آج بھی ہے مجھے۔ یا اللہ تجھ سے آج بھی معجزوں کا گمان ہے مجھے، بس کچھ دکھ بہت گہرے ہیں، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں مجھے۔ تو قادر ہے ہر چیز پر میرے اللہ۔ تو جانتا ہے میں بہت کمزور ہوں، اتنا نہ آزما مجھے۔ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ تیرے در پر دستک دی ہے اس یقین سے کہ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کی قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مانگو اور یقین سے مانگو، کیونکہ اسے اپنے بندے کا دعائیں کرنا پسند ہے۔ ذرا وقت لگ رہا ہے دعا قبول ہونے میں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے دعا قبول ہی نہیں کرنی ہے۔ پتہ ہے جب یہ سوچتے ہو کہ دعائیں قبول کیسے ہوگی تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تو کیوں پریشان ہو اس بارے میں؟ تمہارے رب نے تمہارے لیے بہت پہلے ہی بڑا بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ یہ غم اور مایوسی تو بس یقین کا امتحان ہے۔ اس امتحان کے بعد بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ بس تمہیں امید نہ ہارنا کہ امید کی ڈور سے بندے رہنے والوں کو اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تو ویسے کی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تہجد میں تو وہ تمہارے روبرو ہوتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ کوئی اپنے اللہ کے روبرو روتے ہوئے کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اسے رد کر دے؟ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر جائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ وہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے بدلے بہت دے گا۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، اللہ تو وہ آزمائش بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعاؤں کا صلہ اب تک اللہ نے نہیں دیا، دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، جب ہی تو دیر کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے گا۔ اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے آزمائش کرتا ہے جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو۔ تمہارا یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو؟ اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہی دروازے کھول دیتا ہے جن کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے اس سے بہتر شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ تو بس پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تم یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے
وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کے آزمائشوں پر پورا اترو گے، وہ تمہارے وعدوں پر پورا اترے گا۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، اور شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا و رب کی خواہش ایک ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم کچھ چاہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتا تو فوری شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ وقت بھول جاتے ہیں جب اللہ نے ہماری خواہشات زبان پر آنے سے پہلے ہمیں نواز دیا تھا، جب اس نے کئی بار ہمیں بن مانگے عطا کر دیا تھا۔ تو جو بن مانگے مانگنے پر عطا کر دیتا ہے، کیا وہ مانگنے پر کیسے رد کر سکتا ہے؟ جب تم جانتے ہو اس کے علاوہ کوئی دینے پر قادر نہیں، وہ دیر سے ہی صحیح نوازتا ضرور ہے، تو پھر ڈر اور شکوے کیسے؟ اور پھر جب تم نے اس سے دعا کی ہے تو یقین رکھو کبھی نہ کبھی تمہاری دعائیں معجزوں کی شکل میں ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ پر پختہ یقین مشکل سے مشکل سفر مرحلے میں آرام سے طے کروا دیتا ہے۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئے گی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا ہوتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ روح کا روح سے تعلق بہت خاص ہوتا ہے۔ رب سے بندہ جب پاس ہوتا ہے، آرزوئیں اور حال دل پھر رو رو کے سناتا ہے۔ کوئی پردہ پھر حالات کے درمیان نہیں رہتا، ایک غم کا مارا جب اس رب سے گفتگو کرتا ہے۔ آزمائش پھر پہلے سے آزمائش نہیں رہتی، مشکلیں بھی پھر ساری ٹل جاتی ہے۔ تمہارے بھی کھل جائیں گے در نصیب کے ایک دن، وہ تو بس ایک بہترین وقت کے انتظار میں ہے کہ کب وہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزوں کے ذریعے تم تک لے آئے۔ یہ دنیا کب کسے راز آتی ہے، ملے غم تبھی خدا کی یاد آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کب کیسے سجدے آتے ہیں، کب کسے نماز آتی ہے۔ کسی اپنے کو کھو کر ہی تو سچائی سمجھ آتی ہے، پھر ہر آزمائش بھی مصلحت خدا نظر آتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ جہاں اب بس خدا کو پالے وہ راستہ اصلی منزل جیسا ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر شک کرتا ہے، یار تو بندہ کیسا ہے، یار تو بندہ کیسا ہے۔